بسم اللہ الرحمن الرحیم أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، پچھلے درس میں ہم نے طلاق کے تعلق سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور جسے طلاق سنی کہا جاتا ہے، طلاق سنی کہا جاتا ہے، تو اس کا ذکر ہم نے کیا۔ فقہی کتابوں میں اسے طلاق سنی کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو طلاق ہے اس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں طلاق سنی کیا ہے، یعنی طلاق کا جو طریقہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ تو یہ بات جو ہے آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس سلسلے کو ہم آج کے اس درس میں آگے بڑھانا چاہیں گے، کیونکہ طلاق سنی یا کہیے کہ طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے، وہ تو ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور اسے ہمیں محفوظ رکھنا ہے، اور طلاق اسی کے مطابق دینی بھی ہے اگر کبھی ضرورت پڑ گئی، ورنہ تو اوائڈ کرنا چاہیے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے۔ آج کے اس دور میں کچھ بڑی عجیب سی چیزیں ہیں، اور طلاق کا معاملہ بھی اسی سلسلے کی، اور اسی جو ہے یعنی یہی ایک بڑا جو ہے عجیب سا مسئلہ ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اور غیر ضروری چیزوں کی وجہ سے بھی لوگ یا بعض نوجوان یا بعض ہمارے بھائی بہت جلدی طلاق کے بارے میں سوچے لگتے ہیں، یعنی اب بیوی کو نہیں رکھنا چاہتے، طلاق دینا چاہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں سے۔ تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ طلاق کا جو یہ معاملہ ہے، یہ خالص جو ہے ایک ضرورت ہے۔ طلاق اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے اپنانا ہے، اسے جو ہے دینا ہے، سنت کے مطابق دینا ہے، ویسا کچھ نہیں۔ طریقہ جب ضرورت پڑ جائے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ آخری حل ہے شریعت کے اندر۔ جب شوہر اور بیوی میں نباہ کی کوئی شکل باقی نہ رہے تو ایک آخری حل ہے کہ دونوں کی علیحدگی ہو، دونوں الگ الگ ہو جائیں، سیپریٹ ہو جائیں۔ تو سیپریٹ ہونے میں طلاق ایک شکل ہے، خلا بھی شکل ہے، ایک شکل ہوتی ہے فسخ نکاح کی بھی، جو قاضی نکاح کو فسخ کر دیتا ہے، نکاح کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ایک آخری حل کے طور پر ہیں۔ ہم طلاق کے بارے میں بات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، تو کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ سنت کے مطابق طلاق دینا چاہیے، تو میں گویا کہ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ طلاق دو، سنت پر عمل کرو، ایسا مطلب نہیں ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اب طلاق کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو اس وقت طلاق آخری حل کے طور پر جب طلاق دے تو جو صحیح طریقہ ہے طلاق دینے کا، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، اسی کے مطابق اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اور یہ اتنا اچھا طریقہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص میرے بھائی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔
کوئی بھی شخص اس طریقے پر انگلی نہیں۔ میں یہ اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں، ایک مومن ہوں، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں، اور سارے عقائد، ساری ایمانیات اس کا میں جو ہے اس پر جو ہے ایمان رکھنے والا ہوں، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ چونکہ ایک مسلمان ہوں تو اس لیے میں اسلام کی بات کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے جو ہے اچھا طریقہ ہے۔ صرف اسی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے بھی، اس وجہ سے بڑا ایمان بھی ہے وہ، اور یہ ایمان ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی بھی انصاف پسند آدمی، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوا لیکن انصاف پسند ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، وہ بھی اگر اسلام کا جو طلاق کا طریقہ ہے اس کو صحیح طریقے سے اسٹڈی کرے گا تو اس بات کو مانے بغیر نہیں رہے گا کہ اسلام نے جو اس کا حل پیش کیا ہے، سپریشن کا جو حل پیش کیا ہے، وہ سب سے بہتر حل ہے، اور اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ ہم تو خیر مسلمان، اس لیے ہم تو یہ ایمان رکھتے ہی ہیں، یقین رکھتے ہی ہیں کہ اس کا کوئی اللہ کی شریعت کے مقابلے میں کوئی قانون، ہم تو اس کو جو ہے خاطر میں نہیں لا سکتے نا، ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ اور ہمارا تو وہ ایمان ہے کہ جو ہے، جو ہماری شریعت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی ہے، اس کا ایک ایک حرف اتنا پرفیکٹ ہے اپنی جگہ پر کہ اس میں کسی بھی مسئلے میں انگلی اٹھانے کی یا انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی طلاق کے مسئلے میں بھی وہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس سے کہ میرے کہنے کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ آج جو ہے تین طلاق کو لے کر کے جو اتنے مسائل ہوئے، اور ہمارے اس ملک میں بڑی جو ہے اس کو لے کر کے بڑے جو ہے کورٹ سے لے کر کے اور نہ جانے کہاں کہاں پارلیمنٹ تک ہر جگہ جو ہے اس کا چرچا ہوا۔ اگر صحیح معنی مسلمانوں کے یہاں، ہمارے یہاں جو طلاق کا صحیح طریقہ تھا، اگر وہی طریقہ رائج ہوتا اور سب لوگ اسی طریقے کو سمجھتے، اور ہمارے جو غیر مسلم یعنی جو دوسرے نان مسلمس جو ہیں، ان کو بھی ہمارے ذریعے سے طلاق دینے کا جو صحیح اسلامی طریقہ ہے ان تک یہ پہنچا ہوتا تو یہ سب چیزیں آتی بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں۔ یہ چرچا کا وشے کبھی نہیں بنتا، اس پر چرچا ہونے کا مطلب ہی نہیں تھا، کیونکہ اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی جو اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے کتاب و سنت میں طلاق کے مسئلے کو لے کر کے پیش کیا ہے۔ تو وہی طلاق سنی، وہی اسلام کا صحیح طریقہ، تو اس میں ایک مجلس میں تین طلاق دینے کا تو مسئلہ سرے سے آتا ہی نہیں، وہ اصل میں اسلام میں ہے ہی نہیں ہو۔ یہ الگ مسئلہ ہے، کسی نے طلاق دیا تو وہ طلاق کتنی ہوگی نہیں ہوگی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ جو ہے ائمہ کرام کے درمیان، فقہائے اعظام کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ وہ ضرور ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جو صحیح اسلامی طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایسے طہر میں جس میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے، طہر یہ حیض کے علاوہ جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو طہر کہا جاتا ہے، تو وہ لفظ میں آپ کو کلیئر کر دے رہا ہوں، حیض کے مقابلے میں طہر کہتے ہیں۔ حیض جو خون آنے کا جو پیریڈ ہے وہ حیض ہے، اس کے علاوہ جو پیریڈ ہے پورے مہینے میں جو دن رہ جاتے ہیں ان کو طہر کہا جاتا ہے۔ تو حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد، بیوی کے پاک صاف ہونے کے بعد، نہانے کے بعد اگر شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو پھر اس طہر میں اب طلاق دینے کا اسے حق نہیں رہ جاتا اسلامی لحاظ سے۔ جو طلاق سنی ہے، جو صحیح اسلامی طریقہ ہے طلاق کا نا، تو اس طلاق کو دینے کا اب حق نہیں رہ جائے گا، اسے انتظار کرنا پڑے گا پھر سے کہ اب یہ جو ہے ختم ہو تو پھر حیض آئے،
اس کے بعد پھر جب توہر شروع ہوگا تب وہ طلاق دے گا۔ اب اتنی لمبی مدت میرے بھائیوں جب گزر جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں نا یہ بات کہ پھر ہو سکتا ہے کہ نہ جانے اس کے مائنڈ میں کتنی چینجنگ آ جائے گی۔ تب یہ جو طلاق دے کر کے بعد میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے، جب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب جو ہے بیوی الگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اب چیز جو ہے وہ شوہر اور بیوی کا وہ تعلق باقی نہیں رہ گیا ہے، بچے ہیں، بچوں کی شکل دیکھ رہے ہیں، تو جو وہ احساس ہوتا ہے نا بعد میں کہ یار میں نے غلطی کر دیا، مجھے طلاق نہیں دینا چاہیے، تو وہ سوچنے کے لیے بڑی مدت ہے اس میں، بڑا وقت ہے اس میں، بڑے آرام سے سوچ بچار کے بعد آدمی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ جس میں طلاق کے بعد پھر اسے شرمندگی کا احساس نہیں ہوگا، صحیح اسلامی طریقے کو فالو کرنے کے بعد۔ جب بیوی حمل سے ہوتی ہے تو اس وقت کسی وہ توہر ہی میں ہمیشہ رہتی ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا ہے اس وقت، اور طلاق دیں گے تو وہ طلاق سننی ہی ہوگی، وہ صحیح طلاق ہوگی، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ حمل کی حالت میں اس لیے یہ مسئلہ نہیں رکھا گیا کہ جب بیوی حمل سے ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو زیادہ یہی دیکھنے میں ملتا ہے کہ اس وقت شوہر کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، پریگننٹ ہے، اس کا جو حمل ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، یعنی میرا جو ہے بچہ، میری جو ہے اولاد اس کے پیٹ میں پل رہی ہے، تو جلدی لوگ اس حالت میں طلاق نہیں دیتے، اور یہ انسانی فطرت ہے، اس کے لحاظ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ جلدی ایسا میں یہ انکار نہیں کر رہا ہوں کہ طلاق ہو ہی نہیں، طلاق ہو سکتی ہے اس میں بھی، اور دینے والے اس میں بھی طلاق دے سکتے ہیں اور دیا بھی ہے، لیکن زیادہ ایسا نہیں ہوتا، یہ ذرا بہت کم کیس ہوتا ہے ایسا کہ پریگننٹ ہے اور اس کا خیال نہیں کیا، کچھ بھی نہیں سوچا، اور جو ہے منہ میں آیا طلاق جو ہے بک دیا اور طلاق جو ہے دے دیا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بعض جو ہے ہمارے نوجوان بڑی جلد بازی کرتے ہیں، تو میرے پاس ایک سوال آتا ہے اس سلسلے میں، وہ سوال آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ کبھی شوہر اور بیوی کے معاملات ہوتے ہیں تو راز کی بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں، جو سیکرٹ ہوتی ہیں چیزیں، وہ بھی جو ہے ایک دوسرے سے بیان کر دیتے ہیں، وہ خاص طریقے سے لڑکیاں جو ہے بیان کر دیتی ہیں، وہ سوچتی ہیں کہ شاید جو ہے میرے شوہر کا اعتبار میرے اوپر اور بھی بڑھ جائے گا، تو ایسا کچھ جو ہے باتوں باتوں میں شوہر نے کبھی پوچھ لیا کہ شادی سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ کچھ ایسا، یعنی کوئی غلط چیز نہیں، بس ایسا ہوتا ہے نا کہ جو ہے اپنا پڑھائی میں جو ہے کوئی ساتھی رہا ہو، یا جو ہے خاندان میں کسی لڑکے سے ایسے ہی جو ہے بات چیت، کوئی غلط حرکت نہیں کی، میں وہ سب نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن بہرحال تھوڑا بہت رہا ہے کہ جو ہے ایسے بات چیت ہوتی رہی، میلان رہا، لیکن بہرحال وہ چیز آگے نہیں بڑھی، تو ہوتا ہے نا کہ کچھ افیئر چل رہا تھا، کیا تھا، کچھ تھا کیا تمہارا ایسا پہلے، تو ایسا شوہر کے پوچھنے پر لڑکی نے ذکر کر دیا، ہوتا ہے بڑا، تو کوئی ایسا جو ہے یہ نہیں، اس نے سوچا کہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں، اس نے کوئی بدکاری یا زناکاری وغیرہ نہیں کی ہے، بس ایسے ہی جو ہے چیز تھی ایسے جو، اب اس کے بعد اب اس کو پتہ لگ گیا، اب یہ تو آ گئی بات، اپنے دوستوں سے اب کہتے پھر رہا تھا کہ یہ تو میں تو ایسا نہیں سمجھ رہا تھا کہ میری بیوی ایسی ہوگی، اس لیے وہ طلاق دینے کے بارے میں سوچنے لگا کہ نہیں میں اس کو نہیں رکھ سکتا، پر اس کا پہلے ایسا رہا ہے، اور پتہ نہیں اب وہ ابھی بھی ہو سکتا ہے جو، جبکہ اس نے سب کچھ جو ہے بتا دیا کہ کچھ وہ سب اس سے توبہ کر چکی ہے، اور بالکل اس کی زندگی اور اس کا جو ہے دھارا جو ہے بدل چکا ہے، اگر گناہ ہونے کے بعد بھی توبہ کر لیتے تب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر زندگی وہ دیکھنے میں بھی ہے، سوال کرنے والے نے بتایا مجھے کہ دیکھنے میں بھی اور ہر لحاظ سے بھی بڑی تقوی والی زندگی عورت گزار رہی ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی اب وہ شوہر کیا ہے، وہ لڑکا کیا ہے، وہ اس کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ تو وہ میرے پاس سوال ہے، میں نے کہا کہ بتاؤ، جو اگر ان کے بارے میں بھی تحقیق کرنا شروع کر لیں تو یہ کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہوں گے؟ کیا سارے لڑکے دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں شادی سے پہلے؟ ایسا بھی تو نہیں ہے۔ غلطیاں اگر ڈھونڈنے جائیں گے نا آپ ماضی کی، پاسٹ کی، تو ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ مل جائے۔ اس لیے جو گزر چکا ہے اس کو سوچ کر کے اپنی پریزنٹ لائف کو کبھی بھی خراب نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے تو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے، اور میں لڑکیوں سے خاص طریقے سے یہ کہتا ہوں کہ کبھی ان کو ایسے جوابات دینے بھی نہیں چاہیے، پہلے سوال ہی نہیں۔ اب نکاح ہو گیا ہے، دونوں شادی شدہ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور شوہر کو بھی پتا ہے کہ میری بیوی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے، تقوی والی ہے۔ پہلے کیا رہا اس سے قطع نظر، لیکن ابھی جو اس کی جو ہے پریزنٹ سچویشن ہے اس کے لحاظ سے وہ بہت نیک ہے، اچھی ہے۔ اور بیوی کو بھی اپنے شوہر کے بارے میں ایسا کچھ پتا ہے کہ میرا شوہر ابھی بہت اچھا آدمی ہے، اگر کبھی کچھ رہا ہو بھی ہو پاسٹ میں تو وہ ایک پاسٹ ہے جو گزر چکا ہے، اور اس کو اب نہیں لانا چاہیے بیچ میں۔ تو یہ چیز یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کبھی بھی یاد رکھ لیجیے گا کہ شوہر کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ ماضی کے بارے میں پریت پریت کر پوچھے کہ آپ کے ساتھ پہلے کیا ہے، کیسا رہا، اور نہ لڑکی کو اس سے کوئی جواب دینا چاہیے۔ لڑکی کو بھی اپنے شوہر کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے۔ آج کل کے فیشن جو بہت ساری چیزوں کے بن گئے ہیں نا، تو طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے سوالات لوگ کرنے شروع کرتے ہیں اور سامنے سے جواب بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، تو ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے پہلے۔ اور ابھی فی الحال کی جو زندگی ہے اس کو اگر اس کے بارے میں کچھ سوچنا ہے تو شادی سے پہلے کر لو، شادی سے پہلے سوچ لو، معلومات کر لو۔ شادی کے بعد پھر اب یہ سوچنے کا موضوع، سبجیکٹ نہیں رہ جاتا ہے، یہ ٹاپک نہیں رہ جاتا ہے اس کا۔ جی، اب اس کے بعد ہم نے طلاق سنی آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا، اس سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ طلاق بدعی سے پہلے طلاق سنی کے علاوہ جو بھی طلاق ہوگی اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں۔ تو طلاق بدعی سے پہلے اس طلاق سنی کی 3 قسمیں ہوتی، اس طلاق سنی ہی کی 3 قسمیں۔ آج کے درس میں آپ کو اس چیز کو نوٹ کرنا ہے، اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے اور ذہن میں بیٹھا لینا ہے۔ تو طلاق سنت کے مطابق ہے اور اس کی 3 شکلیں یا کہیے 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اس کو ہم طلاق رجعی کہتے ہیں۔ طلاق رجعی، یہ الفاظ آپ کو یاد رکھنا، کیونکہ آگے بھی جب عدت کے مسائل آئیں گے تب بھی ہم یہ الفاظ استعمال کرتے رہیں گے۔ طلاق رجعی یہ مطلقہ رجعیہ ہے یا مطلقہ بائنہ ہے یا مطلقہ ایک آتا ہے جو ہے بتہ جو ہے، وہ تینوں قسمیں ہم بیان کریں گے تو پھر وہ آگے چل کر کے آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی تو سمجھنے میں آسانی۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان میں کس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک طلاق رجعی کہلاتی، اور ایسی عورت کو جس کو طلاق رجعی ہوئی ہے اس کو مطلقہ رجعیہ کہا جاتا ہے۔ تو مطلقہ رجعیہ یہ سب جو ہے، جو اسلامک ٹرمینالوجیز ہے نا، اس کو ذہن میں ایسے ہی بیٹھائیے، عربی لفظ ہی استعمال کیجیے۔ تو طلاق رجعی اور مطلقہ رجعیہ عورت کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے گا، طلاق رجعی۔ طلاق رجعی، رجع کے معنی عربی زبان میں لوٹنے کے ہوتے ہیں، رجع کے معنی لوٹنے کے ہوتے ہیں۔ تو اس کو طلاق رجعی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں طلاق دینے والے کو
رجوع کرنے کا یعنی بیوی کے پاس لوٹ جانے کا حق دیا ہے شریعت۔ وہ عدت کے اندر بیوی کے پاس جو ہے بیوی سے مل سکتا ہے اور اپنے طلاق سے رجوع کر سکتا ہے، یہ اس کو حق دیا گیا ہے۔ مزید نکاح وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، تو اسی کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، اور عورت کو مطلقہ رجعیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی عورت جس کو رجعی طلاق ہوئی ہے، ایسی طلاق ہو گئی ہے جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ایک بات اور بھی پیش کر دوں کہ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ طلاق دینے والے کے لیے لفظ نہیں استعمال کیا گیا ہے کتابوں میں، لیکن عورت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس کو مطلقہ رجعیہ کہا جاتا ہے، عورت کو مطلقہ کہتے ہیں۔ تو وہ بڑے مسائل آتے ہیں، اس کے بھی آگے چل کر کے وہ مسائل آپ کے سامنے آتے جائیں گے ایک کر کے، لیکن شوہر کو یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ مطلق، عورت کو مطلقہ کہا جاتا ہے، لیکن شوہر کو مطلق نہیں کہا جاتا۔ آپ نے بہت سنا ہوگا یہاں اپنی زبان میں بھی کہ جو ہے لڑکی سے کہیں رشتے کی بات ہو رہی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ لڑکی مطلقہ ہے، بیوہ ہے، مختلعہ ہے، یہ سب ٹرمینالوجی ہے۔ بیوہ یعنی پہلے شادی ہوئی تھی، ابھی جو ہے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ بیوہ ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، اگر کسی شادی ہوئی تھی، شوہر نے طلاق دے دیا ہے تو اب کیا ہے، یہ مطلقہ ہے، اس کو کہتے ہیں یہ عورت مطلقہ ہے، اس مطلقہ سے ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تیسری کیا ہے، مختلعہ کہتے ہیں، یعنی وہ عورت جس نے خلا لے لیا، یہ ٹرمینالوجیز ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں صرف عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، مرد کے لیے استعمال نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں کہیں کتابوں میں لکھا ہوا پائیں گے کہ مطلق شوہر۔ اسی طرح سے جس شوہر کا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہو، شوہر کا انتقال ہوا تو عورت کیا ہو گئی، بیوہ ہو، لیکن اب اس کو کیا کہیں گے، اس کے لیے ایسا کچھ بھی زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ وہ اردو والے بھی کچھ استعمال کر لیتے ہیں لفظ، میں نہیں کہنا چاہتا وہ لفظ آپ کے سامنے، لیکن پھر بھی وہ استعمال بہت زیادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی لفظ استعمال کرتے۔ تو یہ ساری اصطلاحات کس کے ساتھ جوڑی گئی ہیں، عورتوں کے ساتھ جوڑی گئی ہیں، مرد کے ساتھ نہیں۔ مرد تو آرام سے طلاق دسیوں عورتوں کو طلاق دے چکا ہو، پھر بھی اگر وہ کہیں شادی کا پیغام دیتا ہے تو اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اب تک کتنی لڑکیوں کو چھوڑ چکا ہے۔ ہمارے اس ملک میں تو کسی حد تک ہے یہ، پھر بھی یہ سوچتے ہیں لوگ کہ پہلے طلاق دے چکا ہے، پتہ نہیں اب کیا جو ہے کیا ہوگا کیا۔ تو چونکہ اپنے اس ملک میں ابھی بھی طلاق کو کوئی اچھی چیز تو سمجھتے نہیں ہیں لوگ، اور طلاق کو بہرحال ایک بہت بری چیز ہی تصور کرتے ہیں، حالانکہ ایک جائز چیز ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا ایک تصور یہی ہے۔ لیکن دوسرے ملکوں میں تو ایسا نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں یہ کہ دسیوں طلاق بلا وجہ بھی طلاق دے دے، اور آرام سے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں ہوتی اس کے بارے میں۔ تو اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ یہ ساری اصطلاحیں کس کے ساتھ جڑی ہیں، عورتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ مرد عورت کے درمیان میں کوئی تفریق کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ ان سب سے مسائل عورتوں کے جڑے ہوئے ہیں، مردوں کے نہیں۔ ان سب میں مسائل جو ہے جڑے ہیں عورتوں کے۔ وہ کیسے؟ اگر طلاق رجعی ہے تو پھر مرد کا کوئی مسئلہ اس سے نہیں جڑا ہے، کس سے جڑا ہے، عورت سے جڑا ہے۔ عورت سے کیا جڑا ہے
کہ عورت کے لیے نان نفقہ ہے یا نہیں۔ نان نفقے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے جس نے طلاق دے رکھا ہے کہ وہ اس کے خرچے کو برداشت کرے جب وہ عدت میں ہے اور طلاق رجعی ہوئی ہے یا نہیں، تو اس کے احکام ہے وہ پیش کی جاتی ہیں باقاعدہ۔ تو اسی لیے جو ہے یہ عورت کے ساتھ اس کو جوڑ کے پیش بیان کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی عدت کا معاملہ ہوتا ہے، تو عدت کا معاملہ عورت سے جڑا ہوا ہے، مرد سے جڑا ہوا نہیں۔ تو مطلقہ رجعیہ ہے، اس کی مختلیہ ہے، اس کی کیا عدت ہے، متوفی عنہا زوجہا ہے، یہ سب اصطلاحات۔ متوفی عنہا زوجہا کا مطلب کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے تو بیوہ ہے، تو ہم اردو میں بیوہ کہہ لیتے ہیں، تو اس کی کیا عدت ہے۔ تو یہ ساری چیز چونکہ عورت سے جڑی ہوئی ہے، مرد سے جڑی ہوئی نہیں، تو یہاں بعض بہنوں کو ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت سوچنے لگی ہوں کہ بھائی یہ کیوں ساری چیزیں ہم عورتوں سے ہی جوڑ دی گئی ہیں، مرد جو ہے اپنا دامن جھاڑ لیتا ہے، آرام سے رہتا ہے، کچھ بھی مسئلہ نہیں، تو یہ سب عورتوں کے لیے ہی کیوں۔ تو ایک مرتبہ مسجد میں ایک صاحب نے ہم سے یہ سوال بھی کر لیا تھا، اور قرآن کی آیت کی تفسیر میں کر رہا تھا مسجد میں، تو اس وقت ان کے لیے یعنی بہت وہ چیز کلیئر ہوئی کہ اس میں کچھ مرد عورت کی تفریق کا مسئلہ نہیں۔ تو میں آپ کو ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں شریعت میں۔ ایسی عورت جس کے ساتھ نکاح تو ہوا ہے، شوہر کا نکاح تو ہوا ہے، آدمی کا نکاح تو ہوا ہے، لیکن اس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، اپنے شوہر کے گھر وہ نہیں گئی، سرے سے رخصتی ہی نہیں ہوئی اب، اور رخصتی ہونے سے پہلے ہی شوہر نے اسے چھوا نہیں، کوئی خلوت نہیں، کوئی چیز ہی نہیں، طلاق دے دیا، تو اس عورت پر کوئی عدت نہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، یہی ہے مسئلہ، اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے۔ تو یہ عورت کے لیے عدت کیوں رکھی گئی تھی، یہ عدت کا بیان تھا، وہ عدت میں آنا چاہیے، لیکن یہاں آپ کو میں یہ عورتوں کے ساتھ ہی یہ اصطلاحات کیوں رکھی گئی ہیں، یہ الفاظ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں، اصل اس کو کہیں ہماری بہنوں کے ذہن میں کوئی غلط چیز نہ آئے، تو اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ عدت اس کو لیے رکھی گئی ہے عورت کے لیے، اس کو کہتے ہیں استبرائے رحم کے لیے۔ استبرائے رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ پتہ لگ جائے کہ یہ عورت اپنے اس شوہر کے تعلق سے حمل سے تو نہیں ہے، پریگننٹ تو نہیں ہے، یہ وہ معلوم کرنے کے لیے عدت رکھی گئی، کیونکہ اگر یہ پریگننٹ ہے تو دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، اسی لیے اس کو عدت گزارنا پڑتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اگر پریگننٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے گا، عورت اگر حمل سے ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے یا شوہر کا انتقال ہو، اگر ایک دن کے بعد ہی بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم، یہ سوچ لیجیے، ایک دن کے بعد ہی بلکہ ایک گھنٹے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو جائے اس کے جسٹ، تو عدت بھی ختم، کیونکہ اب تو مسئلہ ختم ہو گیا نا اس کا، اب تو یہ کلیئر ہے نا کہ اس کے پیٹ میں اس شوہر کا اب کوئی بچہ وغیرہ نہیں، جو تھا وہ تو نکل گیا، اب تو یہ بالکل جو ہے یہ ہے، اب پہلے شوہر کا اس کے پیٹ میں کسی بھی حمل کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کی عدت ختم ہو گئی، تو عدت کا تعلق اصل میں اس سے جڑا ہو، اسی لیے مردوں کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، عورتوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور عورتوں سے تعلق یہ مسائل جو ہے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ تو پہلی قسم میں نے بتایا آپ کو طلاق رجعی کہتے ہیں اس کو۔ طلاق رجعی کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے، وہ طلاق سنی جو پہلے طریقہ آیا اسی لحاظ سے، ایسے طہر میں جس میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے اور ایک طلاق دیا، یہ پہلی طلاق ہے، تو یہ طلاق رجعی ہوتی ہے۔
اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، پہلی طلاق ہے۔ تو شوہر کو اس میں بیوی کے ساتھ رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، تو جب چاہے بیوی سے رجوع کر کے پھر سے دونوں شوہر اور بیوی اس حیثیت سے ساتھ میں رہیں گے۔ یہ عدت کے اندر لیکن ہونا ضروری ہے، یہ نوٹ رہے کہ عدت کے اندر رجوع ہوتا ہے، تو اسی کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اب اس طلاق رجعی میں اگر شوہر نے طلاق دیا اور پھر رجوع کر لیا عدت گزرنے سے پہلے، تو اب یہ دونوں پھر سے شوہر بیوی، لیکن ایک طلاق ہو چکی ہے۔ بس یہ نوٹ کرنا، رجوع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب وہ طلاق بھی ختم ہو گئی، نہیں، وہ ایک طلاق، اب وہ طلاق ہو چکی ہے۔ تو اب اس شوہر کے پاس 3 طلاق کا جو حق تھا اس میں سے ایک حق وہ گنوا چکا ہے، اب اس کے پاس صرف 2 ہی طلاق کا حق رہ گیا ہے، اور یہ طلاق ہو گئی، طلاق رجعی تھی، ہو گئی، رجوع کر لیا، رجوع کرنے کے بعد اب نکاح کی تو ضرورت نہیں ہے، دونوں شوہر اور بیوی ہے اور رہیں گے ایسے ہی، لیکن طلاق کا ایک حق شوہر نے کھو دیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر کبھی کسی موقع پر پھر شوہر کو یہ احساس ہونے لگا کہ نہیں، شاید ان کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہے، طلاق دینے کا پھر ارادہ ہو گیا، تو پھر دوبارہ ویسے ہی ایسے توہر میں جس میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے یا وہ حمل کی حالت میں ہے، اس حالت میں اس کو ایک طلاق دیا۔ جب ایک طلاق دیا تو اب یہ چونکہ ایک طلاق پہلے ہو چکی تھی، تو اب یہ دوسری طلاق، اور یہ دوسری طلاق بھی طلاق رجعی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ طلاق رجعی، کیونکہ اس طلاق کے بعد بھی شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی بیوی سے عدت گزرنے سے پہلے پہلے رجوع کر لے، دونوں مل لیں، بس ختم، زبان سے بھی کہہ دے تب بھی جو ہے وہ پھر رجوع ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اب دونوں پھر شوہر اور بیوی ہیں۔ جی ہاں، کسی نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، دونوں شوہر اور بیوی ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب اس نے ایک اور طلاق کا حق کھو دیا ہے، اب 2 طلاق ہو گئے، رجوع کر لیا، شوہر اور بیوی ہی ہیں، اب شوہر نے کیا کر لیا؟ اپنا 2 طلاق کا جو حق تھا اسے کھو دیا۔ اب صرف ایک ہی باقی رہ گئی ہے طلاق، 3 طلاق میں سے ایک طلاق باقی رہ گئی۔ اب اگر کبھی اس کے بعد پھر طلاق دے دیا تو اب یہ طلاق رجعی نہیں کہلائے گی۔ وہ کون سی طلاق کہلاتی ہے؟ میں طلاق بائن ذکر کرنے کے بعد اس کو پیش کروں گا۔ اب ہم آ رہے ہیں، یہ طلاق رجعی تھی جو ہم نے پیش کر دیا، تو یہ اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ شکل آپ کو بالکل کلیئر ہو گئی ہوگی، کیونکہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ بڑے آرام سے آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کروں، جلد بازی میں کوئی تقریر کے انداز میں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اب اس کے بعد طلاق بائن، دوسری طلاق کی قسم ہے، اور طلاق کو طلاق بائن کہتے ہیں اور عورت کو مطلقہ بائنہ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے طلاق بائن؟ طلاق بائن یہ ہے، اصل میں بائن کا مطلب، بینونہ کا مطلب عربی میں جدائی کے ہوتے ہیں، یعنی سپریٹ ہو جانا، الگ الگ ہو جانا۔ تو طلاق بائن کا معنی کیا ہو جائے گا اگر ہم عربی میں یا انگلش میں بیان کریں گے؟ کہ یہ ایسی طلاق جس کی وجہ سے شوہر اور بیوی دونوں میں جدائی ہو گئی، دونوں سپریٹ ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، سپریشن جو ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ طلاق بائن
اس کی شکل کیا ہے؟ پھر سے آپ آئیے اسی میں کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، ایک ہی طلاق دیا، ایسے طہر میں دیا جس میں جو اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی تھی، حیض کی حالت میں نہیں تھی، تو طہر میں دیا، چاہے وہ حمل سے ہی کیوں نہ ہو، طہر میں دیا، ایک طلاق دیا، تو اب عدت تک اس کو رجوع کرنے کا حق تھا۔ لیکن یہ صاحب ذرا زیادہ ہی کچھ عقلوں قسم کے تھے، تو ان کا ایگو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، تو اسی لیے پرواہ نہیں کی اور عدت ختم ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، نوٹ کر لیجیے گا۔ تو عدت ختم ہوتے ہی کیا ہو گیا مسئلہ؟ رجوع کرنے کا حق ختم ہو گیا۔ طلاق ایک ہی ہوئی تھی لیکن رجوع کرنے کا حق ختم ہو گیا۔ اب یہی طلاق جو رجعی تھی وہ کیا ہو گئی؟ طلاق بائن ہو گئی، چونکہ عدت ختم ہو جانے کے بعد وہ جو حق تھا رجوع کرنے کا وہ ختم ہو گیا۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں اس کو۔ آج کل جو ہے وہ کھیل کی دنیا میں بہت سارے نیم ہوتے ہیں، بڑے قاعدے اور ضابطے ہوتے ہیں تو امپائر کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو چیلنج کرنے کا حق ہوتا ہے، مختلف کھیلوں میں ہے، اور جو ہے والی بال میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ریفری کا، امپائر کا جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن چیلنج کرنے کے لیے ٹائم مقرر ہوتا ہے کہ یہ چیلنج آپ کو اتنے سیکنڈ سے پہلے کر لینا۔ وہ جو ٹائم ہے اگر وہ گزر جائے تو پھر آپ کا یہ حق بھی ختم ہو جائے گا۔ تو طلاق کا مسئلہ بھی ایسے، میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں نے اسلام سے سیکھا ہے، اسلام نے لوگوں سے نہیں لیا ہے مسائل کو، کیونکہ اسلام کے جو مسائل ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے نہیں سیکھا ہے، بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی شریعت ہے نا، اس کے بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ دنیا والوں نے اس سے سیکھا ہے۔ یعنی میں بات ان کی کر رہا ہوں جو غیر مسلم ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے یہاں بہت سی چیزیں اس کی لے کر کے نافذ کی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسی کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر پہلی طلاق دیا تھا پھر رجوع کر لیا، عدت کے اندر رجوع کر لیا، تو وہ طلاق رجعی ہے، ابھی ذکر کیا میں نے آپ کے ساتھ۔ پھر کبھی طلاق دیا، دوسری طلاق، تو وہ بھی طلاق رجعی ہے، لیکن اس میں ذرا اکڑ زیادہ تھی آدمی کو، تو وہ عدت میں رجوع کرنے کے بجائے بڑا تاخیر کیا۔ کبھی آدمی اکڑ کی وجہ سے کرتا ہے اور کبھی بڑا سست ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ اس کے بارے میں، کچھ جو ہے یعنی کیئرلیس ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہے کہ ارادہ تو تھا کہ رجوع کر لوں گا، لیکن پتہ نہیں اس کو، جب رجوع کرنے گیا تو معلوم ہوا کہ عدت ہی ختم ہو گئی، تو یہ بھی طلاق بائن ہے۔ عدت ختم ہو جائے، طلاق رجعی میں عدت اگر ختم ہو جاتی ہے اور رجوع نہیں کیا ہے تو وہی طلاق بائن ہو جاتی ہے، یعنی ایسی طلاق جس کی وجہ سے اب دونوں میں جدائی کر دی جائے۔ اگر اب مل سکتے ہیں تو ان کو پھر سے نکاح کرنا، یہ گنجائش ہے اس میں وہ والا مسئلہ نہیں آتا ہے کہ پھر کسی سے نکاح ہوگا پھر وہ طلاق دے گا، تب دوبارہ جو ہے عدت گزر جائے گی تو یہ شادی کر سکتا ہے، وہ والا مسئلہ نہیں آتا ہے اس میں اگر طلاق رجعی تھی لیکن رجوع نہ کر، عدت میں رجوع نہ کرنے کی وجہ سے وہ طلاق بائن ہو گئی ہے، تو یہ حق ہے کہ پھر دونوں نکاح کر سکتے ہیں، اور بیچ میں کسی اور سے نکاح کی ضرورت اس میں پیش نہیں آتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ طلاق رجعی اور طلاق بائن یہ آپ کے سامنے بہت کلیئر، یہ پکچر جو ہے بہت کلیئر ہو چکی ہے۔ اب تیسری جو ہے قسم ہے وہ طلاق بتہ کہتے ہیں اس کو۔
یہ جو تیسری طلاق ہوتی ہے، تیسری طلاق کا مطلب کیا کہ پہلی طلاق دی تھی، رجعی تھی، رجوع کر لیا تھا، پھر ساتھ میں رہتے تھے، دوسری مرتبہ بھی دیا، رجوع کر لیا، پھر بھی ساتھ میں رہتے تھے، عدت کے اندر رجوع کر لیا۔ اب جب تیسری مرتبہ طلاق دے گا نا تو یہ تیسری طلاق طلاق رجعی نہیں ہوتی ہے، یعنی رجوع کرنے کا حق اس شخص نے کھو دیا ہے، اب اس کو یہ حق نہیں ہے، تو اس کو طلاق بتہ کہتے ہیں۔ طلاق بتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسی طلاق کہ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ تو یہ آخری تیسری طلاق ہوتی ہے، یاد رکھیے، اسی کو طلاق بتہ کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو چونکہ اب اس میں رجوع نہیں ہے تو دونوں کو الگ الگ ہی ہونا ہے اب اس لحاظ سے، تو اس طلاق بائن بھی ہے، اس لحاظ سے اس کو طلاق بائن بھی کہا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اس کو طلاق بائن لکھا بھی ہے، اس کو بھی طلاق بائن ہی کی قسم شمار کیا۔ لیکن ہم چونکہ مسئلے کو زیادہ کلیئر انداز میں یہ پکچر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ان کو الگ الگ کر کے پیش کر رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کے سامنے بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ تو یہ جو لاسٹ طلاق ہے نا، آخری طلاق، 3 طلاقوں کی آخری طلاق، جیسے ہی یہ طلاق دیا، تیسری طلاق دیا، ویسے ہی بیوی کیا ہو جاتی ہے؟ مطلقہ ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ایسی مطلقہ جس کو طلاق بتہ ہو گئی، یعنی تیسری طلاق بھی ہو گئی، جس کے بعد رجوع کرنے کا اب کوئی حق نہیں ہے، وہ چاہے عدت میں ہو، عدت کے بعد اس کو رجوع کرنے کا جو حق تھا نا، ختم ہو چکا۔ تو یہ طلاق رجعی نہیں ہے، یہ طلاق بتہ ہے۔ اب اس میں الگ مسئلہ ہے کہ اب جب وہ عدت میں ہے تو وہ جو ہے اس کو خرچہ دینا پڑے گا، نہیں دینا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، وہ انشاءاللہ عدت اور نفقات کے مسائل میں آگے جو یہ مسئلہ آئے گا تو اس وقت بات آپ کے سامنے آئے گی۔ آج کے درس میں آپ کو کیا یاد رکھنا ہے؟ طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق بتہ۔ حدیثوں میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں اور اسی لحاظ سے ہم نے یہ بات ذکر کی، اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، اور حدیثیں بڑی کلیئر انداز کی ہیں، بڑی واضح انداز کی حدیثیں ہیں تینوں قسموں کے تعلق سے۔ ہاں، اصطلاح کے لحاظ سے جو طلاق بتہ ہم نے کہا، اس کو لوگ طلاق بائن بھی، بعض لوگ اسی کو استعمال کرتے ہیں، تو پہلی شکل والی بھی طلاق بائن اور وہ بھی طلاق بائن ہی کہلاتی ہے۔ تو بہرحال لفظ کے لحاظ سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ہم نے آپ کو یہ 3 قسمیں بیان کی، اور اسی کو آپ نوٹ رکھیے۔ آگے پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ اس طلاق سنی کے علاوہ طلاق بدعی کیا کیا ہے، کیا شکلیں ہوتی ہیں اس کی، طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس میں جو اختلاف ہے طلاق بدعی میں، وہ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ دروس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہو تو 2 منٹ باقی ہے، سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، یہ طلاق بتہ میں جو اس کے بعد اس کو رجوع کرنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، تب کچھ وہ بھی چانس نہیں ہے، جی ہاں، تب وائف ادھر رہے گی ان کے پاس، یا وہی کا عدت؟ عدت کہاں گزارے گی، اس میں وہ مسئلہ عدت کے بیان میں انشاءاللہ آ جائے گا، اس کو ہم نے پوسٹ پون کیا ہے، وہ اس کے لیے انتظار کیجئے۔ عدت کے مسئلے میں ہم اس میں اختلاف بھی ہے اصل تو، وہ اختلاف ایسا ہے کہ پورا ایک درس لگے گا اس میں، تو عدت کے مسئلے میں اس کو پیش کریں گے۔ حدیثیں 2 طرح کی ہیں، اس میں ایک قرآن کی ایک آیت ہے، حدیث ہے، اور ایک بڑی واضح اور کلیئر حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں بعض لوگوں کی رائے جو ہے کچھ اور ہے، تو وہ تھوڑا اس میں ٹائم لگے گا، تو انشاءاللہ اس کو عدت کے مسائل میں بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے شیخ۔ ٹھیک اور ہے، ایک کوشچن ہے، جنرل کوشچن ہے، اگر کوئی مطلب آج کل کے جو پریزنٹ ماحول میں مطلب پورے کیسز جینیون نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی بھائی ایسا غلط طلاق دے دیتا ہے تو ظلم میں آتا ہے شیخ، اس میں گناہگار؟
وہ ظلم کرنے کے جیسا ہوتا ہے, گناہگار شامل ہوتا ہے اگر وہ غلط طلاق یعنی دیا اس تو؟ نے بیوی پر ظلم کیا. نہیں, مطلب اس نے ابھی ہم طلاق کے مسائل جانے ہیں, لیکن کوئی اس کو جانے بھی نہ اگر طلاق دی ہے, مطلب اس کا جو ریزن ویلڈ نہیں ہے, مطلب ہم نے پہلے درس میں پڑھا نہیں, تھا, اگر طلاق دے دیا تو طلاق تو ہو جاتی ہے, یاد رکھیے. وہ اب ہو گئے, ریزن لیکن ویلڈ ہے یا ویلڈ نہیں ہے اس سے مطلب نہیں ہوتا. نہیں ہے. ہاں, لیکن مطلب اگر اس کے وجہ سے جو پریشانی ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ گنہگار ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو الگ مسئلہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے چونکہ اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک. وہ اس کے اوپر ہے کہ اس نے جو غلطی اس کی کیسی ہے, کیا ہے. اس کے لیے ہم گناہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں, پر غلطی اگر اس کی ہوئی ہے تو اس غلطی کی وہ سزا دنیا میں بھی بھگتتا ہے. یاد رکھیے کہ جس کسی نے بھی کسی عورت کے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے تو اس کی اپنی زندگی بھی اجیرن بن جاتی ہے, یعنی اس کی اپنی زندگی کے ساتھ بھی مسائل پھر جڑ جاتے ہیں. جب ہم دوسروں کے لیے برا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے. عربی میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے, من حفر حفر له, من حفر حفر له. فارسی میں اسی کو کہتے ہیں چاہ کندہ چاہ در پیش. چاہ کہتے ہیں کنویں کو, کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے راستے میں گڈھا کھود دے گا. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اندھیرے میں چلتے تھے نا لوگ, تو اسی راستے سے یہ آدمی رات کو آتا ہے, گڈھا کھود دیا, اس کو پتہ نہیں, تو وہ آدمی گڈھے میں گر جائے گا, آئے گا. تو کہا کرتے تھے کہ جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے نا تو اس کے لیے بھی گڈھا کھودا جاتا ہے. تو اس کے بھی اپنے مسائل ہوں گے, کچھ پریشانیاں ہوں گی. اس آدمی کے سے جو ہے سکون چھن جاتا ہے جب ویلڈ نہ ہو, پھر بھی جو ہے آدمی یعنی ضرورت نہ ہو, بلا وجہ خواہ کا ظلم کیا جو ہے. تو جو ظلم کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے, آہ ہوتی ہے جو ہے, اور مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے آدمی. جی ٹھیک ہے شیخ. شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ, آپ نے جو بولا اس کے بارے میں کہ لڑکی مطلقہ ہو جاتی ہے اور سبھی نام لڑکی کو لگ جاتے ہیں, اس کی وضاحت نہیں ہوئی کہ لڑکی کو ہی کیوں ہو جاتا ہے, لڑکے کو کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہاں, میں نے کہا نا آپ کو کہ جو ہے لڑکی کے ساتھ کچھ مسائل ہیں جو جڑے ہوئے ہیں جو لڑکے کے ساتھ نہیں جڑتے ہیں اس میں. تو اسی لیے یہ سب الفاظ بھی کتابوں میں لڑکی کے ساتھ ہی لگائے گئے. میں نے ابھی کہا تھا آپ سے, یہ لفظ استعمال کیا تھا, شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ متعلق نہیں کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ طلاق دیتے ہی دامن جھاڑ لیا, ختم, اس کا معاملہ ختم ہو گیا. یہ جائز ہے مرد کے لیے کہ ابھی وہ اس وقت طلاق دیا اور دوسرے سیکنڈ میں کسی دوسری عورت سے نکاح کر سکتا ہے. 4 بیویاں تھیں اس کے پاس, ایک کو طلاق دیا, تو طلاق دیا ہے, دوسرے سیکنڈ میں اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ کسی اور سے نکاح کر لے, کیونکہ 4 بیوی رکھنے کا اسے حق ہے. اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں آتا اصل میں, اس سے کوئی مسئلہ جڑا ہوا نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا تو وہ عورت فوراً نکاح نہیں کر سکتی. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جی شیخ جی. اس کے ساتھ مسائل جڑے ہوئے. یہ تو طلاق کی بات تھی, میں وفات کی بات لیتا ہوں. بیوی کا انتقال ہوا, وہ فوراً کسی سے نکاح کر سکتا ہے, اس جی کے لیے جائز, کیونکہ السلام اس کے علیکم. ساتھ کوئی مسئلہ جڑا ہوا نہیں. لیکن عورت اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو فوراً نکاح نہیں کر سکتی, جی شیخ. اس کے ساتھ مسائل جڑے ہوئے. تو انہی مسائل کی وجہ سے فقہی کتابوں میں اس عورت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے لوگوں نے یہ اصطلاحیں استعمال کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, یہ جو طلاق رجعی ہے یا طلاق بائن یا طلاق بات,
शेख ये कैसे पता चले कि उन्होंने कौन से तलाक दे दिए शेख? मैंने तो इसमें तफसील फर्क बताई कैसे ना, कर पहली तलाक है तो तलाक नहीं शेख रजई होगी। नहीं, शेख जैसे ना किसी ने किसी को तलाक दिया, अब किस मतलब इंसान को कैसे पता है कि इन्होंने क्या कौन सी तलाक दी है शेख इनको? उसको तो पता रहेगा ना तलाक देने वाले को। अच्छा शेख ये उसमें उसकी नीयत ऐसी होती है शेख? नियत का मसला नहीं है ना इसमें, तलाक जब पहली दिया है तो वो रजई है, जी शेख। दूसरी तलाक है तो वो रजई है, तीसरी होती है तब वो बत्ता होता है। उसमें नियत का मसला नहीं आता, वो नियत का मसला तो आगे चल करके वो तलाक बिदई वगैरह में आता है कि 3 तलाक दे दिया, नियत 3 की थी या नियत 1 की थी, वो क्या वो सब मसाइल जो नियत के वो बाद में आते हैं। ये जो पहली तलाक तो उसके नियत से कोई मसला नहीं होता इसमें, तो पहली तलाक तलाक रजई ही होगी कभी, चाहे उसकी नियत ये हो कि मुझे कभी नहीं मिलना है इससे, तब भी वो तलाक तो तलाक रजई है। बात समझ में आई? जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। जी बस करें इसी पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।